وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. پس ان دونوں نے کھایا اس سے یعنی درخت کے پھل سے جنت میں جس درخت سے اللہ نے روکا تھا اس درخت کا پھل ان دونوں نے کھا لیا. فبدت لهما سوآتهما پس ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة اور وہ دونوں شروع ہوئے ڈھکنے لگے علیہما ان دونوں کو یعنی اپنے آپ کو ڈھکنے لگے دونوں من ورق الجنہ جنت کے اوراق سے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ جنت میں سے جو چاہو کھاؤ لیکن فلاں درخت کا پھل نہ کھانا. لیکن جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے دونوں نے پھل کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. جب شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں تو فطرتی طور پر انسان جو ہے اس کے اندر شرم کا مادہ موجود ہے. تو دونوں آدم اور حوا جو ہیں وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. وعصى آدم ربه فغوى نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی فغوى پس بہک گئے. ثم اجتباه ربه پھر چن لیا ان کو ربہ ان کے رب نے فتاب علیہ پس توبہ قبول فرمائی رجوع فرمایا ان پر وہدہ اور رہنمائی بھی فرمائی. کہ اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے درخت کھانے کی غلطی ہوئی اس وقت وہ نبی نہیں تھے کیونکہ نبی سے غلطی نہیں ہوتی. تو آدم علیہ السلام بہک گئے انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کی. پھر بعد میں جب دنیا میں اللہ رب العالمین نے اتار دیا پھر وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہے دعائیں مانگتے رہے. آخر کار اللہ رب العالمین نے رجوع فرمایا دعائیں سکھائیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جب یہ دعائیں پڑھ کر اللہ سے توبہ کی آخر کار اللہ نے معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے چن لیا. وہ کہتے ہیں کہ پھر نبی بنایا. پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ نبی نہیں تھے بعد میں نبی بنایا. لیکن جمہور مفسرین کے مطابق یہ بات صحیح نہیں ہے
صحیح بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ شروع سے ہی نبی تھے. جب درخت کا پھل کھایا تب بھی نبی تھے. جب اللہ رب العالمین ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر زمین پہ اتار دیا حضرت آدم کو بھی شیطان کو بھی، جب زمین پہ اتار دیا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، اللہ رب العالمین نے رجوع فرمایا تو اللہ رب العالمین نے وہ جو غلطی تھی وہ معاف کر دی. کیونکہ جب انسان اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہے، جب معافی مانگتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس کا گناہ ہے ہی نہیں، جیسے کہ اس کا گناہ ختم ہو گیا ہے. بلکہ گناہ صرف ختم نہیں ہوتا، بلکہ اگر توبۃ النصوح ہو، اگر خالص توبہ ہو تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو نیکی سے بدل دیتے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی غلطی معاف کر دی، اور غلطی صرف معاف نہیں کی بلکہ اس کو نیکی سے بھی بدل دیا. پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان کو پرانا مقام دے دیا، دوبارہ ان کو چن لیا جیسے پہلے چنا تھا نبوت کے لیے، دوبارہ چن لیا، نبی پہلے ہی تھے، دوبارہ اللہ رب العالمین نے اپنے سے قریب کر لیا، توبہ قبول فرمائی اور ہدایت دی. جہاں تک ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو حقیقت یہ ہے کہ نبی سے ان معاملات میں غلطی نہیں ہوتی جو وحی سے متعلق ہیں. وحی کے معاملے میں نبی سے غلطی نہیں ہوتی. نبی پر جو وحی اترے نبی اس کو بھولتا نہیں ہے، نبی اس کو من معن آگے پہنچا دیتے ہیں. بشری تقاضے کے تحت، بشری معاملات کے تحت نبی سے غلطی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو غلطی کی نوعیت ہے وہ پیچھے ہم نے آیت نمبر 115 جب پڑھی تھی تو وہاں واضح ہوئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وقتی طور پر انجانے میں غلطی ہو گئی، لیکن وہ اپنے غلطی پر پرعزم نہیں تھے. ہم نے پڑھا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. یعنی ارادے کی کمزوری کی وجہ سے ان سے غلطی ہو گئی، اپنے عہد پر سختی سے کاربند نہ رہ سکے، اس لیے ان سے غلطی ہو گئی. یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن وہ اپنے غلطی پر ڈٹ جانے والے نہیں تھے. ان سے انجانے میں وقتی طور پر غلطی ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام فوراً پیشمان ہو گئے اس غلطی پر. وہ اپنی غلطی پر بہت پیشمان تھے اور وہ پرعزم نہیں تھے، سختی سے اپنی غلطی پر کاربند نہیں تھے. تو یہ غلطی کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی، نمبر ایک. پھر اللہ رب العالمین نے اس کو معصیت کیوں کہا ہے، اور یہ کیوں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، اپنے رب کی بہک گئے. اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس غلطی پر پرعزم بھی نہیں تھے، اور غلطی جیسے ہوئی فوراً اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرنے لگے. تو پھر یہ تھوڑے الفاظ سخت ہیں. آدم علیہ السلام نافرمانی کی، اپنے رب کی بہک گئے. علماء کرام نے اس بارے میں فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں جس شخص کا اللہ کے ہاں جتنا مقام ہوتا ہے تو اس شخص کی چھوٹی بات بھی اللہ کے نزدیک بڑی ہوتی ہے. بات اتنی بڑی نہیں تھی. بڑی بات یہ ہے کہ غلطی ہو اور انسان اس پہ ڈٹ جائے، انسان پھر اس پر جو ہے نا وہ اصرار کرے اور انسان اس کو تسلیم نہ کرے جیسا شیطان نے کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی کیفیت یہ نہیں تھی. پھر اللہ رب العالمین نے سخت الفاظ بولے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے مقرب تھے، اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا تھا. ایک ایسی فضیلت جو شاید کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا. لما خلقت بیدی، قرآن میں الفاظ ہیں کہ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. تو جو اللہ کا اتنا قریبی ہو، اس سے ایک چھوٹی بات بھی ہو تو اتنے مقرب شخص سے چھوٹی بات بڑی ہوتی ہے، اور اس کی چھوٹی بات کو بھی بڑا کر کے پیش کیا جاتا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے ہمارا دشمن ہو، دشمن سے تو بڑی سے بڑی دشمنی اور بڑی سے بڑی مخالفت اور بڑی سے بڑی دشمنی اور سخت بات کی توقع کی جا سکتی ہے. وہ ہمارے خلاف باتیں کرے، وہ ہمارے خلاف حملے کرے، وہ ہمیں قتل تک کرنے کی کوششیں کرے، لیکن جو قریبی ہوتا ہے اس سے ان چیزوں کی توقع نہیں ہوتی. لیکن اگر کبھی کوئی قریبی شخص، کوئی دوست شخص، کوئی بہت ہی قریبی، اگر اس سے کوئی ایسی مخالفت کی بات پتہ لگے جو دشمن جتنی بڑی نہ بھی ہو،
تو دشمن کی دشمنی سے دوست کی وہ چھوٹی بات بھی بہت بھاری محسوس ہوتی ہے. اس بات کو اس طرح سمجھیے, اگر ایک شخص عام شخص جو ہے وہ بڑی غلطی بھی کرے اور نبی سے ایک چھوٹی بات بھی سرزد ہو جائے تو وہ اللہ اس کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں نبی کے مقام کی وجہ سے. اس وجہ سے ایک محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں نبی سے اگر وہ سرزد ہوں تو بعض دفعہ نبیوں کے حق میں وہ گناہ ہوتے ہیں. یعنی ممکن ہے ایک بات عام لوگوں کے حق میں نیکی ہو ان کے عام لوگ ہونے کی وجہ سے, ایک امتی ہونے کی وجہ سے, لیکن اللہ رب العالمین نبی سے وہ چیز بھی توقع نہیں کر رہے ہوتے جو عام شخص کے حق میں بعض دفعہ نیکی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک عام شخص ہے, ایک امتی ہے, لیکن ایک نبی سے اللہ بہت زیادہ توقع کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی سے چھوٹی بات بھی ہو اللہ رب العالمین اس پر زیادہ ڈانٹ دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر نبی, تمام نبیوں کے سردار ہیں, سید الانبیاء والمرسلین ہیں, بنی آدم کے بھی سردار ہیں, تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں. قریش کے سرداروں کو ایک دفعہ دعوت دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبینا ہیں, وہ حاضر ہوئے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو ماتھے پر بل آگے, اپنی وجہ سے نہیں آئے, آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ غریب لوگ آتے, نبینا لوگ آتے, عام لوگ آتے تو آپ کو کوئی کوفت ہوتی. ایک عام بندے کو ایسا ہو سکتا ہے, لیکن آپ صرف تو نبی تھے اور آپ کا اخلاق انتہائی بلند تھا, تو آپ کو تھوڑی کوفت ہوئی, ماتھے مبارک پر بل آئے صرف اس لیے کہ قریش مکہ محسوس کریں گے, مکہ کے جو سردار ہیں وہ محسوس کریں گے, اور اس کی وجہ سے میں جو دعوت دے رہا ہوں اس دعوت میں خلل نہ پڑے. دیکھیے جذبہ کتنا نیک ہے. اگر ایک عام شخص اس جذبے سے اس کے دل میں اس جذبے کے دیکھیے لگتا ہے کہ جی یہ جذبہ بڑا قابل قدر ہے کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ میں اس کو دعوت دے رہا ہوں. قریش مکہ کے سردار جو ہے وہ غریبوں کو ناپسند کرتے تھے, وہ کہتے تھے اگر آپ غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ اب یہ آگے ہیں سوال کرنے, عبداللہ بن ام مکتوم, تو ان کی وجہ سے قریش مکہ اٹھ نہ جائیں, میری دعوت میں خلل نہ آ جائے. اگر یہ قریش مکہ ایمان لے آئیں گے تو ان کے سارے پیروکار وہ بھی ایمان لے آئیں گے. قبائل کا ایک انداز ہوتا ہے, تو کتنا جو ہے وہ جذبہ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں سردار, اور ان کی وجہ سے دیگر لوگ بھی ایمان لے آئیں گے. لیکن اب معاملہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اگر عام شخص کا معاملہ ہوتا شاید نیکی شمار ہوتی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. اللہ رب العالمین نے پوری ایک صورت اتار دی. اس صورت کا نام ہی سورہ عبس ہے, تیوری چڑھائی اور منہ موڑا پوری صورت ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طرح آپ دیکھیے جنگ بدر کا معاملہ ہے. اب جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. ایک حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ یہ عام جنگ نہیں ہے. عام جنگ میں تو قیدیوں کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے, فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے. یہ کفر اسلام کی پہلی جنگ ہے, اور یہ وہ جنگ ہے جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو یوم الفرقان قرار دیا. یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ ہے. اس جنگ کے اندر تو اب جو کافروں کے بڑے بڑے سردار مردار بھی ہوئے ہیں اور بڑے بڑے سردار قید بھی ہوئے ہیں. حضرت عمر کا تو یہ کہنا تھا کہ سب کو قتل کر دیا جائے, اور ایسے قتل کیا جائے کہ جس کا رشتہ دار ہے, جو کافر قیدی جس مسلمان کا رشتہ دار ہے وہ قیدی اس مسلمان کے حوالے کیا جائے, اور وہ مسلمان اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے, تاکہ ایک تو دنیاوی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام کی نظر میں, ایک یہ چیز واضح ہو, اور دوسرا اسلام کا بول بالا ہو بہت زیادہ. یہ حضرت عمر کی رائے تھی. حضرت ابوبکر کی رائے یہ تھی کہ معافی دے دی جائے, نرمی کر دی جائے, ممکن ان میں سے لوگ جو ہیں وہ ایمان بھی لے آئیں. یہی رائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے آپ نے ان کو معاف کر دیا. جذبہ کیا تھا کہ ممکن ہے یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں, اور ان میں سے کئی لوگ بعد میں مسلمان بھی ہوئے. حضرت ابن عباس بھی ان میں تھے, آپ کے چچا, بعد میں مسلمان بھی ہوئے. ابو سفیان وغیرہ اور دیگر لوگ بعد میں مسلمان بھی ہوئے. تو جذبہ بڑا نیک ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے اس پہ بھی تنبیہ کی, کافی سخت تنبیہ کی. سورہ انفال میں موجود ہے. ممکن ہے ایک عام شخص کا معاملہ ہوتا تو تنبیہ نہ ہوتی. تو میں صرف یہاں سے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ نبی اللہ کے اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ اللہ کو نبی سے کوئی چھوٹی سی بھی ایسی بات جو توکل کے منافی ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو وہ اللہ اس کو پھر جو ہے ایک بڑے انداز سے ذکر کرتے ہیں. تو یہاں الفاظ بڑے سخت ہیں. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ, آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گئے. وعلیکم السلام. تو ویسے میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ غلطی کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی.
اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس غلطی پر مصر نہیں تھے اور وہ اس پر پرعزم نہیں تھے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک انسان اپنی غلطی پر مصر نہ ہو۔ جہاں تک یہ مغالطہ ہے کچھ لوگوں کا کہ جی بعد میں نبی بنے، پہلے ہم ان کو نبی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان سے غلطی ہو گئی، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نبی معصوم تو ہوتے ہیں، لیکن نبی اللہ سے تعلق کے معاملے میں معصوم ہوتے ہیں، نبوی وحی کے معاملے میں معصوم ہوتے ہیں، بشری معاملے میں معصوم نہیں ہوتی۔ نبیوں سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مثالیں دی، مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کی ہیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام ان سے نبی بننے کے بعد بعض باتیں سرزد ہوئیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، جب کشتی میں موجود تھے ان کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ نے وعدہ کیا تھا اے نوح آپ کے تمام جو گھر والے ہیں، آپ کے جو تمام اہل و عیال ہیں وہ بچ جائیں گے اس طوفان سے، وہ کشتی میں سوار ہو جائیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، بیٹا اب تک مسلمان نہیں ہوا، اور اپنے بیٹے سے کہا وہ کشتی میں سوار ہو جائے، بیٹا کہنے لگا نہیں میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے آج کے دن اللہ سے کوئی بندہ بچ نہیں سکے گا، آج تو جس پر اللہ کا رحم ہو وہی بچ سکتا ہے، آج کوئی اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ ابھی یہ بات چیت جاری تھی کہ موج آئی اور وہ غرق ہو گیا، واقعہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے سورہ ہود میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ سے شکوہ کیا کہ اے اللہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال سارے کے سارے آپ انہیں بچا لیں گے، تو یہ بھی میرے اہل میں سے تھا، تو اللہ ناراض ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کو، فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، انه عمل غیر صالح، اس کے عمل بڑے برے تھے، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، تو جو جس کے عمل اچھے نہ ہوں، جو مسلمان نہ ہو، وہ نبی کے اہل میں سے نہیں ہوتا، وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوتا۔ میں نے تو آپ کے اہل بیت کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا، جو مسلمان نہیں ہے چاہے آپ کا بیٹا ہے اس کے بارے میں میرا وعدہ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہ ہو مجھ سے سوال نہ کیا کریں۔ پھر مزید اللہ نے تنبیہ فرمائی انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جہالت والا کام آئندہ نہیں کرنا۔ ناراض ہوئے اللہ، تنبیہ فرمائی، اور یہ اتنی سخت تنبیہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 5 جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ قیامت کے دن لوگ ان کے پاس آئیں گے سفارش کروانے، تو یہ سفارش نہیں کریں گے حساب شروع کرنے کی، اور یہ اپنی یہ غلطی ذکر کریں گے، کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ کے حضور دعا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی ہوتے ہوئے کچھ خلاف حق باتیں کی، اگرچہ وہ باتیں خلاف حق کی اور وہ باتیں جو ہیں وہ دین کے غلبے کے لیے تھی، اپنا ذاتی مقصد نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے اس ڈر کی وجہ سے۔ میں صرف یہ ثابت کر رہا ہوں کہ نبی سے نبی ہوتے ہوئے ایسی چیز ہو جاتی ہے جو نبی کے مقام سے کچھ فروتر ہوتی ہے۔ ممکن ہے عام لوگوں کے مقابلے میں وہ بڑی غلطی نہ ہو، لیکن نبی کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک وہ اس مقام سے کمتر ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ دیکھ لیجیے، نبی تھے تو ان سے غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم کے انتظار کے بغیر قوم کو ڈرا کر نکل آئے، ابھی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی نکلنے کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نکل آئے، اللہ رب العالمین نے پکڑ کر لی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی انہوں نے، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی رہتے ہوئے ان سے یہ بات سرزد ہوئی، تو نبی رہتے ہوئے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ جو بات ہمارے ہاں عوام میں مشہور ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بات وحی کے معاملے میں، یہ بات نبی کے اللہ سے تعلق کے معاملے میں ہے، نبی سے وحی کے معاملے میں غلطی نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم یہ کہیں نبی سے وحی کے معاملے میں غلطی ہو جاتی ہے، تب تو دین کی ساری بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ نبی سے بھول ہونا ممکن ہے وحی کے معاملے میں، ممکن ہے وحی ہوئی ہو اور نبی بھول گئے ہوں، ممکن ہے نبی نے ہم تک پہنچایا نہ ہو، اگر یہ شک آ جائے تو یہ تو پوری دین کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سنقرئک فلا تنسى، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہیں وہ اللہ آپ کو بھلا دیں گے، تو آپ وحی کے معاملے میں سے کچھ نہیں بھولیں گے۔ لیکن بشری معاملے میں آپ سے بعض ایسی باتیں ہوئیں جن پر اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات، ان کے درمیان سوکن تھی آپس میں، کچھ اس قسم کی غیرت اور اس قسم کی جب کلش چلتی تھی، تو بعض ازواج مطہرات نے
دوسری بیوی کا ایک مقام آپ کے نزدیک بڑھ رہا تھا کہ وہ آپ کو شہد پلاتی تھی، آپ کو شہد پسند تھا، تو دیگر ازواج مطہرات نے ان کا مقام کم کرنے کے لیے ایک پلان بنایا۔ آپ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ عصر کے بعد تمام بیویوں کے گھر جاتے تھے، تو ایک ترتیب سے جاتے تھے۔ حضرت زینب بنت جہش ان کے گھر جاتے، پھر ان کے گھر سے حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے گھر آتے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ آپ وسلم کو بدبو سے بڑی نفرت ہے، تو بدبو آپ وسلم کے چہرے مبارک سے، آپ کے منہ سے بدبو آتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ جب آپ وسلم ہمارے پاس آئیں گے ہم کہیں گے آپ کے منہ سے ہمیں فلاں چیز کی بدبو آ رہی ہے، تو آپ وسلم جو ہے وہ محسوس کریں گے کہ میں کیا کھا کے آیا ہوں۔ اور آپ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے ہاں شہد پی کر آتے تھے، شہد کا استعمال کر کے آتے تھے۔ حضرت زینب آپ کو پیش کرتی آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ شہد پی کے خوش ہوتے، آپ کو میٹھا پسند تھا، حدیث میں آتا ہے آپ کو میٹھا اور شہد پسند تھا۔ تو جب وہ پی کے آئے ایک دن، تو حضرت عائشہ نے بھی یہی بات کی، حضرت حفصہ نے بھی یہی بات کی، پلان کیا ہوا تھا، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ آپ نے فرمایا شاید شہد کی وجہ سے، ایک مخصوص پودا ہے مغافیر جس پہ شہد بھی لگتا ہے، جو شہد وہاں لگے اس پہ تھوڑی سی بدبو بھی ہوتی ہے، اور آپ کو بدبو سے نفرت تھی اور پتہ تھا ازواج مطہرات کو اس بات کا، انہوں نے تو ایک پلان بنایا تھا۔ تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ وہ شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی، اے نبی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، یہ تو ایک پلان ہے ان کا، تو آپ ان کی وجہ سے ایک حلال چیز کو اپنے پر کیوں حرام کرتے ہیں؟ جب اللہ نے آپ کے لیے شہد حلال کیا ہے، آپ نے فرمایا آئندہ شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ نے تنبیہ فرما دی۔ میں صرف یہ ثابت کر رہا ہوں کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے بشری تقاضے کے تحت، لیکن وہ غلطی نہ سمجھے جو مجھ سے آپ سے ہوتی ہے، وہ ایک الگ قسم کی نوعیت ہوتی ہے۔ وہ نبی سے ایسی کوئی چیز سرزد ہو جائے جو ممکن ہے ہمارے اعتبار سے نیکی ہو، لیکن نبی کا جتنا بلند مقام ہے اللہ کے ہاں اس مقام سے کچھ کم ہوتی ہے، اور اللہ پھر اس کو سختی سے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پوری سورت اتار دی، سورت التحریم، اور الفاظ دیکھیے، الفاظ سخت ہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنے نبیوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ نبیوں کی رضامندی کے لیے اپنے اوپر ایک حلال چیز حرام کر لی۔ پھر اللہ نے ساتھ فرما دیا تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے، اللہ نے آپ کی غلطی معاف کر دی، لیکن آپ نے آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اللہ نے بتایا میں نے غلطی معاف کر دی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ غلطی تھی آپ کی، آپ کو ایسے اپنے اوپر شہد کو حرام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر حکم تھا کہ سب نکلیں گے۔ اب منافق موجود تھے مدینہ منورہ میں، کچھ منافق آئے آپ کے پاس آ کے آپ سے اجازتیں مانگنے لگے، کوئی بہانہ لگا دے، کوئی بہانہ لگا دے۔ تو آپ وسلم نے دیکھا کہ یہ بہانے لگا رہے ہیں اور یہ نہیں جانا چاہتے، آپ نے ان کے عذر قبول کرنا شروع کر دی، جو نہیں جانا چاہتا نہ جائے، جو پکا مومن ہے وہی ہمارے ساتھ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس پہ بھی تنبیہ فرمائی، سورۃ التوبہ میں ہے، عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے، لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی حتیٰ کہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی واضح ہو جاتا۔ آپ کو پوری تحقیق کرنی چاہیے تھی، پوری تحقیق کر کے اجازت دینی چاہیے تھی۔ کچھ منافق آپ کے پاس آ گئے اور اجازتیں لینے لگے، آپ نے اجازت دے دی ان کو، آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن انداز میں ہے اللہ آپ کو معاف کرے، آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ قرآن پاک میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ لگتا ہے نبی سے بشری معاملات میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو نبی کے بلند مقام سے کچھ کمتر ہوتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو بعض جگہ اللہ رب العالمین نے سخت الفاظ سے بھی تعبیر کیا ہے، جیسے یہاں وعصى آدم ربہ فغوى، اور اسی طرح دیگر بعض مقامات پہ دیگر انبیاء کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی ہے، تو بعض دفعہ سخت الفاظ سے بھی ذکر کیا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام، خلاصہ کیا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں وحی کے معاملے میں، بشری معاملے میں ان سے بعض ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں، وہ ان کے مقام نبوت کے منافی نہیں ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم جن میں انبیاء بھی شامل ہیں، انبیاء بنی آدم ہے، تمام بنی آدم خطا کرنے والے ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو غلطیاں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے حضور۔ اللہ نے تو انسان کے مادے میں یہ چیز رکھ دی ہے، انسان ہے ہی نسیان سے، باقاعدہ علماء نے لکھا ہے انسان نسیان سے ہے، انسان سے نسیان ہو جاتا ہے اور نسیان خامی بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسیان یہ تو ہوا تھا،
آیت نمبر 115 میں یہی بات ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا اس سے پہلے اور وہ بھول گئے، نسیان ہی ہوا، اور انسان ہے ہی نسیان سے، نسیان انسان کے خمیر میں شامل ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ جی ایک شخص ہے جو جس کو بھول ہوتی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، ہو جاتی ہے بھول ہونے کو مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے، اصل خرابی کیا ہے، عزم، اس پہ ڈٹ جائے انسان، یہ ہے اصل خرابی۔ تو فرمایا صحیح حدیث مبارکہ کل بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین توابون، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ بھی سنا دوں آپ کو، ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی قوم ہو جو گناہ کرے ہی نہ، اللہ ایسی قوم کو ختم کر دیں گے، اور اللہ ایسی قوم کو ختم کر کے ایسی قوم لے آئیں گے جن سے گناہ سرزد ہو، اور وہ گناہ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ ان کو معاف کرے۔ اللہ کو یعنی اگر ایسے لوگ ہوں جو گناہ کریں ہی نہ، اللہ ایسے لوگوں کو ختم کر دیں گے، اللہ ایسے لوگ لائیں گے۔ دیکھیے اللہ کی ایک صفت ہے التواب، اللہ کی ایک صفت ہے غفور، اللہ کی ایک صفت ہے رحیم، اللہ کی صفت غفوریت، اس کا اظہار کیسے ہوگا اگر کوئی غلطی نہ کرے؟ اللہ کی صفت رحیمیت، صفت رحم جو ہے، اللہ کی صفت تواب، توبہ قبول کرنا، اس کا اظہار کیسے ہوگا جب وہ غلطی نہیں کرے گا؟ تو جو ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے، میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے بتایا ہے، تو اس میں بعض لوگ افراط و تفرید کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، نہ بشری معاملے میں نہ وحی کے معاملے میں، اور بعض لوگ اس میں کہتے ہیں نبی سے غلطی ہو جاتی ہے اور عام انسانوں کی طرح غلطی ہو جاتی ہے۔ نہیں، میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ نبی سے وحی کے معاملے میں غلطی نہیں ہو سکتی، بشری معاملے میں نبی سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ غلطی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، وہ نبی کے مقام سے کچھ فروتر ہوتی ہے۔ اسی لیے، اور جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو مقام یہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ نے اس کو لفظ گناہ سے بھی تعبیر کی ہے۔ یہ گناہ وہ نہیں ہے جو ہمارے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں امتی کے، یہ وہی چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں جو نبی کے بلند مقام سے کچھ کمتر ہوتی ہیں۔ بشری تقاضے کے تحت نبی سے ایسی چیزیں بعض سرزد ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اللہ سے فوراً گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ایسی لغزشوں کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر وہ ان کی لغزش صرف معاف نہیں ہوتی بلکہ وہ نیکیوں سے بدل جاتی ہے، اور نبیوں کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں پتہ نہیں کس حد تک بات واضح کر سکا ہوں کہ نہیں۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی، پس بہک گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر چن لیا ان کو ان کے رب نے، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر ان پہ رجوع فرمایا، وَهَدَىٰ، اور رہنمائی فرمائی۔ تو یہاں یہ کہنا کہ جب غلطی ہوئی اس وقت نبی نہیں تھے، بعد میں نبی بنے، اس عقیدے کی وجہ سے نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، اور نبی رہتے ہوئے ان سے یہ لغزش ہوئی، پھر انہوں نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لی، اللہ رب العالمین نے دوبارہ چن لیا، دوبارہ اللہ رب العالمین نے قریب کر لیا۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا اهبطا، تم دونوں اتر جاؤ۔ اهبطا میں جو الف ہے آخر میں، یہ دو کا معنی دیتا ہے، تثنیہ کا معنی دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں اتر جاؤ، منہا، اس سے، اس آسمان سے، بلندی سے، جمیعاً، سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، تم دونوں اتر جاؤ۔ دونوں کے اترنے سے کیا مراد ہے؟ آدم اور حوا کے، آدم اور شیطان، آدم اور حوا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں دو سے مراد آدم اور شیطان ہے۔ حضرت حوا تو حضرت آدم کے تابع آ گئی نا، جب حضرت آدم نے اترنا تھا تو حضرت حوا نے بھی اترنا تھا۔ یہاں مراد دو کا جب ذکر ہے تو مراد دو دشمن ہیں، آدم اپنی پوری، یعنی جو اس وقت موجود تھیں، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی موجود تھی، یہ تو ایک فریق ہو گیا نا، ایک فریق اور دوسرا فریق، دونوں فریق اتر جاؤ، آدم اور شیطان۔ کیسے پتہ لگا؟ بعضکم لبعض عدو، جمیعاً میں جو ہے نا ایک تو معنی ہے کہ سب، اس میں حوا بھی آ گئیں، بعضکم لبعض عدو سے مراد آدم اور شیطان ہے۔ ویسے دیگر مقامات پہ جہاں قصہ موجود ہے وہاں اہبطا کا لفظ ہے، وہاں اہبطو کا لفظ ہے،
سورہ بقرہ میں جب یہ واقعہ موجود ہے تو وہاں اللہ فرماتے ہیں اہبطوا قلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو. سورہ اعراف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. سورہ اعراف میں بھی ہے اللہ فرماتے ہیں قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو. اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ. اب اس میں آدم اور حوا علیہم السلام اور شیطان سب شامل ہیں. بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا. سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں ہے قلنا ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا تم سب اتر جاؤ اس آسمان سے جمیعا سب کے سب. تو سب کو اترنے کا حکم ہوا. اور یہاں سورہ طٰہٰ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں اہبطا ہے تم دونوں اتر آؤ. تو اہبطا سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ اللہ نے صرف آدم اور حوا کو اتار دیا اور شیطان کو پہلے اتارا ہوا تھا یا ابھی حکم شیطان کو نہیں تھا. یہاں حکم دو کو ہے اور ان دو سے مراد آدم اور شیطان ہے اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے تابع وہ بھی شامل تھی. جمیعاً کے تحت وہ شامل تھی. تو یہاں اہبطا سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ہے. بعضکم لبعض عدو بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے. اب دشمنی کی ابتدا ہو چکی ہے آسمانوں پر ہی. اب یہ دشمنی جو ہے دنیا میں بھی چلے گی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن بنا کر رکھو. شیطان بھی ہمارا دشمن ہے. شیطان کی ذریت وہ بھی ہماری دشمن ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی دشمنی ہے شیطان اور اس کی اولاد سے. ہمیں شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اور ہمیں دشمن کی طرح ہمیں شیطان سے محتاط رہنا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے شیطان کی چالوں سے شیطان کے دھوکوں سے جس طرح ہمیں قرآن و حدیث میں سکھایا گیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پس بے شک ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدن ہدایت. بس بے شک آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی فلا یضل پس نہ وہ گمراہ ہوگا ولا یشقى اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا. اللہ نے فرمایا اب سب اتر جاؤ میری طرف سے ہدایت آئے گی. ابھی اللہ رب العالمین نے آدم کو معاف نہیں کیا تھا. ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی. ابھی آسمان سے اترنے کا حکم ہو رہا ہے حضرت آدم اور حوا کو بھی اور شیطان کو بھی. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اب اتر جاؤ اکیلے نہیں اترو گے ساتھ ہدایت بھی اترے گی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے. ساتھ ہدایت اترے گی ساتھ وہی بھی آئیں گی. جو ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. یعنی مفسرین کرام کہتے ہیں فلا یضل نہ گمراہ ہوگا یعنی دنیا میں بھٹکے گا نہیں. اگر دنیا میں انسان نے اپنے آپ کو گمراہی سے بھٹکنے سے بچانا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے ہدایت کی پیروی. اور ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے وحی کی پیروی. جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے دنیا کے اندر. یعنی وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت دونوں وہی ہیں دونوں اللہ کی طرف سے. تو یہاں بھی فرمایا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی میری ہدایت کے مطابق چلا فلا یضل دنیا میں وہ گمراہ نہیں ہوگا ولا یشقى اور نہ وہ بدبخت ہوگا یعنی آخرت میں. یشقى کا تعلق آخرت سے ہے. اب تو آسمانوں سے اتار دیا ہے. اب دنیا میں کچھ وقت گزارنا ہے یہ کچھ وقت ہے یہ عارضی زندگی ہے اور پھر ایک دائمی زندگی ہے جو دوبارہ آسمانوں پر جانا ہے. اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. انسانوں نے بھی جنوں نے بھی سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو جو میری ہدایت اب میری طرف سے ہدایت آئے گی دنیا میں. حضرت آدم اور حوا کو تو بغیر کسی حساب کتاب کے پہلے جنت میں ڈال دیا تھا. فرمایا اب جنت میں جانے کے لیے دنیا میں وقت گزارنا ہوگا اور اب دنیا میں میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا. دنیا اللہ نے فضول نہیں بنائی. دنیا اللہ رب العالمین نے امتحان کے لیے بنائی ہے. دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی. اللہ کی طرف سے کتاب آئے گی وحی آئے گی. اس ہدایت کی اس وحی کی پیروی کرنی ہوگی. جو پیروی کرے گا نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ دنیا میں بھٹکے گا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا. دنیا میں بھی ہدایت یافتہ ہوگا اور آخرت میں بھی سعادت مند لوگوں میں سے ہوگا بدبخت نہیں ہوگا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے. ومن اعرض عن ذکری اور جو منہ موڑے گا میری نصیحت سے جو میرے اس ذکر سے منہ موڑ لے گا. پچھلی آیت میں ذکر ہے جو نصیحت پہ چلے جو ہدایت کے مطابق عمل کرے تو اس کا کیا مقام ہے. دنیا میں گمراہ بھی نہیں ہوگا دنیا میں کامیاب ہوگا بھٹکا ہوا نہیں ہوگا آخرت میں بدبخت بھی نہیں ہوگا. اس کے بالمقابل
جو میری ہدایت کو چھوڑ دے، جو میری ہدایت پر عمل نہ کرے، جو میری ہدایت سے منہ موڑ لے، ومن اعرض عن ذکری، جو منہ موڑ لے میرے ذکر سے. یہ جو ہدایت ہے، اس ہدایت کا ایک بڑا حصہ ذکر پر مشتمل ہے. ذکر یعنی واعظ و نصیحت، یاد دہانی، اس لیے اس ہدایت کو یہاں ذکر کہا ہے. پچھلی آیت میں اسے ہدایت کہا ہے اور اگلی آیت میں ہی اسے ذکر قرار دیا. یہ قرآن، یہ سنت، یہ وحی، یہ ذکر ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس ذکر کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. یہاں ذکر کس کو قرار دیا؟ قرآن کو. قرآن سے بڑھ کر ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ یاد دہانی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے واعظ کرنا ہے، ہم نے درس دینا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی جو پرانی چیزیں ہیں نا، گھسی پٹی چیزیں، یہ بڑی اب اولڈ فیشن ہو گئی ہیں. اب جو ہے نا یہ چیزیں نہیں پیش کرنی چاہیے. آج تو اب نیا دور ہے، اب نیا دور ہے تو پھر نئی نئی چیزوں سے آج لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے. آج لوگوں کو نئے نئے قصے سنانے چاہیے. آج جدید دور کے مطابق باتیں کرنی چاہیے. نصیحت اگر ملے گی تو وہ ذکر سے ملے گی، اور وہ ذکر وہ قرآن میں ہے، وہ سنت مبارکہ میں ہے. نصیحت ہوگی تو قرآن سے ہوگی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ جو میری ڈانٹ سے ڈرے. قرآن پاک سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے، نہ اس زمانے میں، نہ آج، نہ قیامت تک کوئی اور. قرآن ہی سب سے بڑی نصیحت ہے اور قرآن سے ہی نصیحت کرنی چاہیے. اور جو منہ مڑے میرے ذکر سے، یہ جو وحی میں بھیجوں، جو اس ذکر سے، اس وحی سے منہ موڑے گا، فإن له معیشتا ضنکا، بس بے شک اس کے لیے معیشتا، معیشت عیش سے ہے، اور عیش کہتے ہیں زندگی گزارنے کو. تو معیشتا زندگی، پر اس کے لیے زندگی ہوگی ضنکن تنگ. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اٹھائیں گے انہیں، ہم اکٹھا کریں گے انہیں، ہم حشر کریں گے ان کا میدان محشر میں قیامت کے دن. اعمى، اندھا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر کو مانے گا، جو میرے ذکر پر عمل کرے گا، نہ دنیا میں بدبخت ہوگا، نہ آخرت میں، نہ دنیا میں گمراہ ہوگا، نہ آخرت میں بدبخت ہوگا. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا، اور آخرت میں اسے نبینا اٹھاؤں گا. نبینا سے کیا مراد ہے؟ یا تو حقیقی طور پہ نبینا اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی آخرت میں، یا پھر نبینا سے مراد ہے بصیرت سے محرومی. آخرت میں کوئی کام کی بات ذہن میں ہوگی نہیں. جیسے ایک بے وقوف، ایک پاگل ہوتا ہے کہ جسے کام کے وقت کوئی کام کی بات یاد ہی نہیں آتی. اب آخرت میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال پیش کرنے ہیں. جب انسان کو ضرورت ہو اللہ کے سامنے حساب دینے کی، نیک اعمال پیش کرنے کی، انسان کو کوئی دلیل سوجے ہی نہ، کوئی صحیح بات انسان کو سوجے ہی نہ، تو یہ انسان بصیرت سے محروم انسان ہے. نہ قیامت کے دن کوئی عذر پیش کر سکے، نہ کوئی اور اللہ کے حضور کوئی نیک عمل پیش کر سکے. تو بعض علماء کے نزدیک اعمیٰ سے مراد اندھا، یعنی آنکھوں سے اندھا. بعض علماء کے نزدیک اندھے سے مراد بصیرت سے اندھا. کوئی بصیرت نہیں ہوگی اسے، قیامت کے دن اللہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں اس کے پاس ہوگا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا. عذر ہوگا ہی نہیں، کیا پیش کرے؟ تو ایسا شخص بھی اندھا ہے جو بصیرت سے اندھا ہے. دونوں تفسیریں. تو جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے وہ قیامت کے دن اندھا ہوگا. یہ تو قیامت کی بات ہے. جس طرح پچھلی آیت میں جو اللہ کے ذکر کو مانے اس کے لیے دو باتیں ہیں. قیامت کے دن وہ بدبخت نہیں ہوگا، دنیا میں وہ گمراہ نہیں ہوگا. اب جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اس کے لیے بھی دو باتیں ہیں، دو وعیدیں ہیں. قیامت کے دن وہ اندھا ہوگا، آنکھوں سے اندھا یا بصیرت کا، دل کا اندھا. کوئی اسے دلیل، کوئی حجت، کوئی عذر نہیں سوجے گا، اور اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی. زندگی تنگ ہونے سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اس سے دنیا مراد لی ہے، بعض نے اس سے قبر مراد لی ہے. آخرت کے بالمقابل زندگی. بعض مفسرین نے قبر مراد لی، قبر بھی آخرت کے بالمقابل ہے، اگرچہ وہ آخرت کی پہلی منزل ہے لیکن وہ آخرت سے پہلے ہے. تو بعض نے اس سے قبر مراد لی ہے والعیاذ باللہ، اور بعض نے اس سے دنیا مراد لی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. کیا مطلب؟ والعیاذ باللہ قبر اس کے لیے ایسے مل جائے گی اور اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر اس طرح کر کے گھس جائیں گی جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے. والعیاذ باللہ قبر اسے جو ہے وہ ایسا بھینچے گی کہ بس اس کی جو ہے پوری زندگی قبر کے اندر ایسے گزرے گی، تکلیف کے اندر، عذاب کے اندر. والعیاذ باللہ. بعض مفسرین نے دنیا کی زندگی مراد لی آخرت کے بالمقابل، کہ اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اس کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی، تنگ گزرے گی.
تنگ زندگی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں تنگ زندگی سے مراد یہ نہیں ہے ضروری کہ اس کے پاس مال نہیں ہوگا، ممکن ہے اس کے پاس مال نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے اس کے پاس مال ہو، دل کی تنگی سے مراد دل اس کا بے چین بے قرار ہوگا، کبھی دل کا اطمینان دل کا چین نصیب نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کی زندگی اور دنیا کی تنگی مراد لے تو اس سے مراد دل کا قرار، دل کی بے قراری اور دل کی بے چینی ہے۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے کو کبھی دل کا قرار نصیب نہیں ہو سکتا، کبھی حیات طیبہ نصیب نہیں ہو سکتی، جو ایک مسلمان شخص کو، ایک نیک شخص کو نصیب ہوتی ہے دنیا کے اندر، چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس دنیا کی نعمتیں نہ بھی ہوں، لیکن وہ اتنا اللہ کی طرف سے اسے حیات طیبہ نصیب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اسے ایسا اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے کہ اسے پرواہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی۔ اس کے لیے دنیا کی آزمائشیں اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، اللہ کے لیے وہ برداشت کرتا ہے اور اس کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، اس کو وہ چیزیں مشکل نہیں لگتی۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر پر مطمئن ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہو سکتا ہے، اور جو اس ذکر کو ہی چھوڑ دیں تو پھر کون سا اطمینان، کیسا اطمینان، پھر چاہے لاکھوں ہوں، چاہے کروڑوں ہوں، چاہے اربوں ہوں، پھر دل کا چین بھی نہیں، دل کا سکون بھی نہیں ہے، چاہے اب دنیا کے اندر وہ مالدار ترین شخص ہے، لیکن یہی مالدار لوگ جب انہیں دل کا چین نصیب نہیں ہوتا ہے، پھر یہی لوگ ہیں کہ اپنی اتنی عیش و عشرت والی زندگی سے بھی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے چین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چین ملتا ہی نہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں شراب کے نشے میں چین مل جائے، اسے بھی چین نہیں ملتا، دنیا کی ہر نعمت سے بھی چین نہیں ملتا، اور ضروری نہیں کہ ان کو دنیا کی ہر نعمت ملے، دنیا کی نعمتیں نہیں بھی ملتی، زندگی ویسے بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور دنیا کی نعمتیں ملیں تب بھی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ تو اگر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا سے مراد اگر دنیا کی زندگی ہے تو اس سے مراد دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، انہیں دل کا قرار، دل کا چین، دل کا سکون نصیب نہیں ہوتا، ہر وقت وہ پریشان ہوتے ہیں۔ انسان کے پاس اگر دنیا کا مال ہو، دنیا کا چین ہو، دنیا کا مال ہو، دنیا کی نعمتیں کس لیے ہیں کہ وہ چیزیں انسان کو راحت پہنچائیں، لیکن انسان کے پاس دنیا کا مال بھی ہو، ہر قسم کی نعمت بھی ہو، لیکن اسے آرام ہو ہی نہ، چین ہو ہی نہ، اس کے دل کے اندر ایک ایسی تڑپ موجود ہو کہ کبھی اس کو چین آئے نہ، تو فائدہ اس نعمت کا، اس مال کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بندہ وہ بہت مالدار ہے، بہت مالدار ہے، بھئی اگر اس کا مال سکون پہنچائے اور اس کا مال اسے راحت پہنچائے کہ اس کی مصروفیات کم ہو جائیں، سمجھ آتی کہ جی اس کو اس کے مال نے کچھ فائدہ پہنچایا۔ اگر یہ بندہ بڑا مالدار ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی بھوک رکھ دی ہے کہ بڑا اس نے مال کمایا، سونے کی ایک وادی کما لی ہے، لیکن اب اس کے دل کے اندر ایک ایسا فقر، ایک ایسی محتاجگی پیدا ہو گئی، وہ کہتا ہے اب ایک سونے کی وادی اور ہو جائے۔ پہلے اگر وہ 18 گھنٹے محنت کرتا تھا، اب وہ کہتا ہے میں 24 گھنٹے محنت کروں گا، مجھے دوسری سونے کی وادی ملنی چاہیے۔ اس کو دنیا کی نعمتوں نے کیا چین پہنچایا، اس کی نیندیں قربان ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو چلو وہ مال سے فائدہ اٹھائیں، یہ ہے اللہ کی نعمت۔ اس کو مال سے فائدہ اٹھانا نصیب نہیں ہوتا، وہ مال سے دنیا اس کے لیے مزید مشکل ہو جاتی ہے، دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، دل کا قرار ختم ہو جاتا ہے، دل کا چین ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو نعمتیں استعمال کرتا ہے وہ نعمتیں اس کے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ جس مال سے وہ اچھا کھانا، اچھی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، وہ اچھا کھانا کوئی چیز پیٹ میں جاتی ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ کبھی دل کی بیماری ہوتی ہے، کبھی کوئی اور بیماری ہوتی ہے، کبھی کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری۔ میں یہ نہیں کہتا یہ چیزیں مسلمانوں کو نہیں ہوتی، یہ چیزیں مسلمانوں کو بھی ہو سکتی ہیں اگر مسلمان اللہ سے دور ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں چیزیں مسلمانوں میں بھی ہو جاتی ہیں، مسلمانوں کو کیوں ہوتی ہیں؟ بھائی مسلمان کون سا اللہ کے بہت قریب ہے، وہ بھی اللہ سے بہت دور ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک کافر اللہ سے دور ہو، ممکن ہے اس کو کم سزا ملے کیونکہ اس کے لیے آخرت نہیں ہے۔ مومن کے لیے اللہ نے آخرت بھی رکھی ہے۔ اگر مومن اللہ سے دور ہو، جیسے ابھی بات ہوئی تھی پہلے، جو اللہ کا قریب ہوتا ہے نبی، اللہ کو اس کی چھوٹی بات بھی اللہ کے نزدیک بڑی ہوتی ہے۔ ایک مومن اللہ کا نافرمان ہو تو اس کو دنیا میں زیادہ سزا ملتی ہے۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے، یا تو دنیا کی زندگی بے قرار اور بے چین، یا پھر قبر، اس کے اندر وہ قبر اس کو بھینچ لیتی ہے،
اس کی پسلیاں حدیث میں آتا ہے ایسے ہو جاتی ہیں. آپ سر نے باقاعدہ مثال دے کر سمجھایا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اٹھائیں گے ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا، آنکھوں سے اندھا یا دل کا اندھا، بصیرت کا اندھا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي، کیوں تو نے مجھے اٹھایا، اعمى، اندھا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تحقیق میں تو دیکھنے والا تھا. دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، دنیا میں تو مجھے دلائل سوچتے تھے، بڑے دلائل مجھے سوچتے تھے. اب آخرت میں مجھے کوئی دلیل نہیں سوچ رہی، اب آخرت میں مجھے کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. میں دنیا میں دیکھنے والا تھا تو آخرت میں بھی مجھے دیکھنے والا ہونا چاہیے. اے اللہ، مجھے آخرت میں آپ نے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال، اللہ فرمائیں گے كذلك اتتك آیاتنا، اسی طرح آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں دنیا کے اندر. فنسیتها، بس تو ان کو بھول گیا تھا. دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئیں، دنیا میں تو نے انہیں بھلا دیا، اب آج تجھے میری ضرورت ہے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا. اب آج کے دن میں غفور الرحیم ہوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اللہ بھول جائیں گے ایسے لوگوں کو. اللہ وہ چیز نہیں بھولتی، اللہ جان کے بھلا دیں گے ایسے لوگوں کو. اللہ ان پہ پھر رحم نہیں کریں گے، اللہ ان کے لیے پھر رحمت اور مغفرت نہیں ہوگی ان کے لیے. اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو میری آیتوں کو بھولا، آج کے دن میں تجھے بھلا دوں گا، والعیاذ باللہ. اور آخرت میں، دنیا میں بھی اللہ کا ہی سہارا ہوتا ہے، آخرت میں بھی اللہ کا سہارا ہوتا ہے. جب اللہ کا سہارا ختم ہو گیا تو پھر کیا چیز رہ گئی؟ کچھ بھی نہیں. تو جو شخص اللہ کو بھول جائے دنیا کے اندر، اللہ کی آیتوں کو بھول جائے، قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو بھلا دیں گے، والعیاذ باللہ. اور جسے اللہ بھلا دیں پھر اس کے لیے بدبختی ہی بدبختی ہے، پھر اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. پھر اس کے لیے کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کا بہت بڑی سزا ہے کسی کے لیے کہ اللہ کسی کو بھلا دیں. اور اللہ بھلا دیں گے، اللہ کسے بھلائیں گے؟ جو اللہ کو بھلائے گا. اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں. لیکن اس کے لیے جو اللہ کی طرف آئے، جو اللہ سے توبہ کرے، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کے لیے وہ پوری دنیا گناہوں کے بھر کے لے آئے، اللہ بغیر کسی پرواہ کے اللہ اس کو معاف کر دیں گے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. یہ ان کے کن کے لیے ہے؟ یہ جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ اللہ کے قریب ہی نہ ہو دنیا کے اندر اور پھر وہ توبہ کرے مجھے اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا. ایک بات یاد رکھیے، اللہ غفور الرحیم تو ہے لیکن اللہ غیرت والے بھی ہیں. اللہ بے غیرت نہیں ہے. جو اللہ کے قریب ہو اللہ اس پر جو رحم کرے، جو جس کو اللہ سے رحم چاہیے ہی نہیں ہے اللہ اس پر کیسے رحم کریں گے؟ کوئی جو اللہ سے رحم مانگے گا اللہ تو اس پر رحم کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کوئی میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، کوئی ایک قدم آئے میں 2 قدم آتا ہوں. لیکن ایک بندہ اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اللہ سے منہ موڑے، کیا اللہ اس کی طرف آئیں گے؟ اللہ سے منہ موڑے اللہ اس سے زیادہ غیرت مند ہے. لیکن دنیا کے اندر انسان برداشت نہیں کرتا، کوئی انسان کی پرواہ نہ کرے تو وہ انسان کیوں اس کی پرواہ کرے گا؟ نبی پاک نے فرمایا، ایک دفعہ ایک صحابی اپنی بیوی کی بات کر رہے تھے کہ میری بیوی اگر بے حیائی کا کام کرے تو میں کیا کروں، تو بڑی غیرت کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تم سعد کی غیرت دیکھ رہے ہو؟ فرمایا اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں. آپ نے اپنی بات کی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری غیرت سعد سے زیادہ ہے، نبی کی غیرت امتی سے زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں، اللہ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں. اور آپ کو پتہ اللہ کو سب سے زیادہ غیرت کب آتی ہے؟ جب کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کی لونڈی زنا کرے تو اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے. ایک بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہی نہیں، ایک بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کی پرواہ کرتا ہی نہیں. اللہ اس کی پرواہ کیوں کریں گے؟ اللہ صرف اس کی پرواہ کرتے ہیں جو اللہ کی پرواہ کرے. جو اللہ کی پرواہ کرے پھر اللہ اسے اتنا نوازتے ہیں کہ اس کی توقع سے زیادہ. ایک بندہ اللہ کو یاد کرے، اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم، اللہ کسی کا تذکرہ کرے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ اس کے لیے جو اللہ کو یاد کرے، جو اللہ کے قریب آئے. اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ میں بس چل کر آئے گا، میں دوڑ کر آؤں گا. کوئی اکیلے اللہ کا ذکر کرے، اللہ اکیلے میں اس کا ذکر کریں گے. کوئی ایک مجلس میں اللہ کا ذکر کرے جس طرح یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. اللہ بڑی قدردان ہے. لیکن جو اللہ کے قریب نہ ہو، جو اللہ کو بھول جائے، جو اللہ سے منہ موڑ لے، اللہ ایسے شخص پر کبھی رحم نہیں کریں گے. اور اللہ ایسے شخص کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. ہدایت صرف اور صرف اس کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے. جو ہدایت نہیں لینا چاہتا
اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے. جو اللہ کو بھول جائے اللہ اس کو بھول جاتے ہیں. جو اللہ کا مذاق اڑائے اللہ اس کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن. جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اللہ قیامت کے دن اس کو دھوکہ دیں گے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں دھوکہ دیں گے. منافق اللہ سے مذاق کرتے تھے, وہ کہتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب مومنوں سے ملتے تھے کہتے تھے ہم مومن ہیں. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکٹھے ہوتے, یہودیوں کے پاس, اپنے ائمہ کے پاس, کہتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے ان مسلمانوں سے, ہم تو ان کو بے وقوف بنا رہے تھے, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ان کو بے وقوف بنا رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کا مذاق اڑائیں گے. یہ اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ ان کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن, اللہ ان کا مذاق بنائیں گے. اللہ بھولتے نہیں ہیں, لیکن جو اللہ کو بھولے اللہ باقاعدہ انٹینشنلی اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بھول جائیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بلا دے دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر, اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے. بلکہ اس سے ایک اور بڑی بدبختی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو بھولتا ہے صرف اللہ اسے نہیں بلاتے. اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. منافق اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گئے. جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ انہیں بھول جاتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن ایک اور بھی عذاب ہوتا ہے اللہ کو بھولنے کا. جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ صرف اسے خود نہیں بلاتے بلکہ اللہ ایسے شخص کو اس کا اپنا فائدہ بھلا دیتے ہیں. جو شخص اللہ کو بھولے, اللہ کی آیتوں کو بھولے, اللہ کی آیتوں کی پرواہ نہ کرے, غفلت میں پڑا رہے, دنیا کے ناز و نعم میں پڑا رہے, کبھی قرآن کی طرف, کبھی حدیث کی طرف, کبھی اللہ کے انبیاء کی طرف توجہ نہ کرے, تو اللہ ایسے شخص کو اس کا فائدہ بھلا دیتے ہیں. پھر وہ شخص اپنا فائدہ نہیں کر سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. انسان کا فائدہ آخرت کا انسان کے ہاتھ میں ہے. اگر انسان نے اپنی آخرت بہتر کرنی ہے تو انسان کو دنیا اپنی بہتر کرنی ہوگی. دنیا مزرعۃ الآخرہ. اب ایک بندہ اپنی آخرت کو ہی بھول جائے, آخرت میں اگر انسان دنیا میں نیک عمل کرے اس کا فائدہ کسی دوسرے کو تو نہیں ہے, اس کا فائدہ اللہ کو تو نہیں ہے, اس کا فائدہ انسان کو اپنی ذات کو ہے. اگر ایک انسان جو ہے وہ بھول جائے اللہ کی آیات کو دنیا کے اندر, تو دراصل وہ اللہ کی آیات کو نہیں بھولا, وہ دراصل اپنا فائدہ بھول گیا ہے, وہ اپنا فائدہ بھول گیا ہے. اور تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. سورہ حشر میں ہے, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی. جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ انہیں ان کی جانیں بھلا دیتے ہیں اور اپنے نفسوں کا فائدہ بھلا دیتے ہیں. انسان نہ دنیا میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچا پاتا ہے نہ آخرت میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچا پاتا ہے. انسان کو دنیا میں کیسے فائدہ ہوگا؟ ایک بات یاد رکھیں, ہم سب محتاج ہیں دنیا کے اندر, ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ غنی ہے. انسان کو صرف تب فائدہ پہنچ سکتا ہے جب انسان اللہ کو راضی کرے. جو بندہ اللہ کو بھول جائے, اللہ کی آیات کو بھول جائے, وہ دنیا میں اپنا فائدہ نہیں کر سکتا. فائدہ تو اللہ کی طرف سے آنا ہے, وہ اللہ کو بلائے بیٹھا ہے, فائدہ کہاں سے آئے گا؟ اگر آئے گا بھی وقتی طور پر, نعمت آئے گی بھی, وہ نعمت انسان کو غافل کرنے کے لیے آئے گی. وہ نعمت حقیقی نعمت نہیں ہوگی, وہ نعمت کی صورت میں عذاب ہوگا. اور انسان اپنے آخرت بھی بھول جاتا ہے, انسان اپنا فائدہ بھی بھول جاتا ہے. تو یہی جواب ہے کہ تو آخرت میں اس لیے نبی نہ رہا کہ تیرے پاس دنیا میں ہماری آیتیں آئی تھیں تو انہیں بھول گیا تھا, آج کے دن تجھے بلا دیا جائے گا. دیکھیے ہم نے اللہ کی آیتوں کو بلا دیا تو دیکھیے اللہ نے پھر کیا سلوک کیا. اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. غفلت میں زندگی گزارنے سے, اللہ کی آیتوں سے دور, اللہ کے دین سے دور زندگی گزارنے میں نقصان اللہ کا تو نہیں ہے, کسی دوسرے کا تو نہیں ہے, انسان کا اپنا نقصان ہے. تو یہ نقصان, یہ بدلہ ہے اللہ کی آیتوں کو بلانے کا, اللہ کے دین سے دور ہونے کا. اللہ فرماتے ہیں حساب نزدیک ہے, کسی وقت موت آ سکتی ہے, لیکن لوگ غفلت میں ہیں, منہ موڑے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث, ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی بات آتی ہے, کوئی نئی نصیحت آتی ہے, وہ اس کو سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو بلایا ہوا ہے اور اللہ نے انہیں ان کی ذاتیں بلا دی ہیں, اللہ نے ان کو غفلت میں مبتلا کر دیا ہے, غفلت کے نیند سو گئے ہیں. ان لوگوں کو کوئی بات سنائی جائے, قرآن کی بات, حدیث کی بات, یہ اس کو سن تو لیتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں.
کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، عمل نہیں کرنا ہوتا. کوئی بندہ کہہ دے نماز پڑھ لو، کوئی پرواہ نہیں. کوئی بندہ کہہ دے کہ جی قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا آخرت کے بارے میں، آخرت میں جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کی سزائیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہنستے کھیلتے سنتے رہتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں. تو یہ ہے اللہ کا عذاب، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ اللہ کسی شخص کو غفلت میں مبتلا کرتے. یہ ایسے میں غفلت نہیں ہے، یہ ایسے میں اللہ نے انہیں اپنی آخرت بھلا دی ہے، اللہ نے انہیں ان کا فائدہ بھلا دیا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو اسراف کرے، جو زیادتی کرے، جو حد سے بڑھ جائے. اس کا یہی بدلہ ہوتا ہے. کیا بدلہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے بھلا دیں گے قیامت کے دن. اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس شخص کو جو زیادتی کرے، جو اسراف کرے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب وہ تو بہت سخت ہے، وہ تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. دنیا میں اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، دنیا میں اللہ ایسے لوگوں کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے. دنیا سے زیادہ سخت عذاب قبر کا ہے، اور قبر سے زیادہ سخت آخرت کا عذاب ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے، کبھی ختم بھی نہیں ہوگا. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، کیا بس نہیں ہدایت دی ان لوگوں کو، کم اہلکنا کہ کتنی ہم نے ہلاک کی، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیاں، یمشون فی مساکنہم یہ چلتے ہیں جن کے گھروں میں. اللہ قریش مکہ کی بات کر رہے ہیں کہ قریش مکہ کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے قریش مکہ سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں. یہ قریش مکہ انہی لوگوں کے گھروں کے درمیان چلتے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں، انہی لوگوں کے گھروں میں چلتے ہیں. تو کیا اس سے قریش مکہ کو نصیحت نہیں ملتی؟ کیا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کو، ہر انسان کو جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات سے عبرت لینی چاہیے، ان کے حالات سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ہم سے پہلے بھی بہت سی قومیں تھیں، ہم سے پہلے بھی بہت لوگ تھے، آج وہ لوگ کہاں ہیں. انسان کہتا ہے کہ جی میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا، میں دنیا میں ہمیشہ فائدہ اٹھاتا رہوں گا. انسان نے مرنا ہے. اور جو لوگ اللہ کے منکر ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کو موت بھی عذاب کی صورت میں آتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان سے پہلے امتیں تھیں، ان سے پہلے قومیں تھیں، ان پر بڑے بڑے عذاب آئے. یہ قریش مکہ ان کے گھروں میں چلتے ہیں یا ان کے گھروں کے پاس سے چلتے ہیں. قریش مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور جو اکثر سفر کرتے تھے تجارت کا یمن کی طرف یا شام کی طرف، تو راستے میں ایسی قوموں کے علاقے آتے تھے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح، قوم لوط، یہ تمام کے تمام قومیں ان کا راستہ، یہ عرب جب تجارت کرتے تھے تو ان کا تجارتی راستہ تھا، تجارتی سفر تھا، اس کے درمیان ان قوموں کے راستے، ان قوموں کے کھنڈرات آتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو پرانی قومیں ہلاک ہوئیں، تباہ و برباد ہوئی، ان کی کھنڈرات نہیں دیکھتے، یہ ان کے گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں، پھر بھی انہیں عبرت نہیں ملتی، پھر بھی انہیں نصیحت نہیں ملتی. انہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے. کیا انہیں یہ بات ہدایت نہیں دیتی ہم نے ان سے پہلے بستیوں کو ہلاک کر دیا؟ کیوں ہلاک کیا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے. جب اللہ نے انہیں ہلاک کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، تو اللہ انہیں کیوں نہیں ہلاک کریں گے ان کی نافرمانی کی وجہ سے؟ یہ قریش مکہ کی بات ہے. آج ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم سے پہلے کتنی قومیں گزری ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، جو بڑے مالدار تھیں لیکن وہ اللہ کے فرما بردار نہیں تھیں، وہ تباہ و برباد ہو گئی. ان کا مال آج کہاں ہے؟ آج ان کو فائدہ نہیں دے رہا. آج ان کا مال کھنڈرات بن چکا ہے، ان کے محلات کھنڈرات بن چکے ہیں. تو اسی طرح ہمارا مال بھی ہمیں فائدہ نہیں دے گا. کہ وقتی مال ہے تو انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لأولی النہی، عقل مند لوگوں کے لیے. عقل مند لوگ قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھ کر، پرانے قوموں کے حالات کو دیکھ کر نصیحت پکڑتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اور اگر نہ ہوتی بات گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، لکان لزاما، البتہ چمٹنے والا ہوتا. لزام ایسی چیز کو کہتے ہیں جو چمٹ جائے. یہاں مراد عذاب ہے. اگر اللہ کی طرف سے بات گزر نہ چکی ہوتی، کون سی بات؟ تقدیر کی بات.
اگر اللہ کی طرف سے تقدیر کی بات گزر نہ چکی ہوتی تو پھر عذاب ہوتا چمٹنے والا. وَأَجَلٌ مُّسَمَّى اور وقت مقررہ. کیا مطلب وقت مقررہ؟ اس وقت مقررہ کا تعلق پچھلے جملے سے ہے, وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سے ہے. اصل عبارت کیا ہے؟ تھوڑی سی تقدیم و تاخیر ہے عبارت میں. اصل عبارت ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى لَكَانَ لِزَامًا. اصل عبارت اس طرح ہے, لَكَانَ لِزَامًا آخر میں ہے اور اجل مسمى پہلے ہے. اگر اس طرح معنی کریں گے تو بڑا سموتھ اور بالکل واضح معنی ہوگا. دوبارہ میں معنی کر دیتا ہوں اب اس ترتیب کے مطابق. اگر اللہ کی طرف سے بات گزر نہ چکی ہوتی, اگر اللہ کی طرف سے وقت مقررہ نہ ہوتا, اجل مسمى سے مراد مقررہ وقت, اگر اللہ کی طرف سے بات سبقت نہ لے جا چکی ہوتی, اگر اللہ کی طرف سے وقت مقررہ نہ ہوتا تو ان پر چمٹنے والا عذاب آتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قریش مکہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو, تم پر عذاب آئے گا, وہ کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے عذاب آئے گا, اب عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے تھے عذاب کب آئے گا, وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. آج بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم سود کھا رہے ہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں. یہ مولوی کہتے ہیں عذاب آئے گا, عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک تقدیر ہے جو لکھی جا چکی ہے, ایک وقت ہے جو مقرر کیا جا چکا ہے. اگر تقدیر نہ لکھی جا چکی ہوتی, اگر مقررہ وقت نہ ہوتا تو فوری عذاب آ جاتا. یہ جو نافرمانیاں ہیں کوئی چھوٹی نافرمانیاں نہیں ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنا چھوٹی بات نہیں ہوتی, اللہ کو ناراض کرنا چھوٹی بات نہیں ہوتی. اگر اللہ کو ناراض کیا جائے فوری عذاب آ جائے. اللہ کو ہلکا سا ناراض کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے. عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے اصل میں ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. اللہ نے طے کیا ہوا ہے میں نے فلاں قوم کو اتنا عرصہ ڈھیل دینی ہے, میں نے فلاں قوم کو اس کے لیے, اس کی موت کے لیے میں نے فلاں وقت رکھا ہے. قریش مکہ کے لیے, قریش مکہ کے لوگوں نے بہت دیر بات نہ مانی, لیکن آپ دیکھیے ان میں سے کئی لوگ ہیں فتح مکہ کے بعد بھی وہ موجود رہے, اور کئی لوگ جو ہیں وہ کتنا عرصہ بعد فوت ہوئے, تو فوری عذاب نہیں آیا. اللہ کے یہاں ایک وقت مقررہ ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ ہم دیکھو نافرمانی کر رہے ہیں عذاب نہیں آ رہا, گویا کہ ہم نافرمانی کر ہی نہیں رہے, ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں. بعض قریش مکہ کہتے تھے ہم شرک کر ہی نہیں رہے, اگر ہم شرک کر رہے ہوتے ہم پہ عذاب آ جاتا. جب ہم پہ عذاب نہیں آ رہا اس مطلب ہم صحیح ہیں. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم غلط کر ہی نہیں رہے, کہ دنیا ہے ہی ایسے, ہم غلطی کر ہی نہیں رہے, اگر ہم غلطی کر رہے ہوتے ہم پر عذاب آ جاتا. عذاب اس لیے نہیں آ رہا, ہر گناہ عذاب کا باعث ہے. اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ ہر گناہ پر عذاب آ سکتا ہے, موت آ سکتی ہے, لیکن اصل میں اللہ کی طرف سے وقت مقررہ ہے. اللہ نے کسی کو 50 سال کی مہلت دی ہوئی ہے, کسی کو 60 سال کی مہلت دی, کسی کو 70 کی, کسی کو 80 کی. اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ کے فیصلوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اگر یہ وقت مقررہ نہ ہوتا, اگر بات گزر نہ چکی ہوتی تقدیر کی, عذاب آ چکا ہوتا, اور ایسا عذاب آتا جو کبھی ٹل نہ سکتا, جو کبھی دور نہ ہوتا, چمٹ جاتا. تو مراد یہ ہے کہ یہ جو تمہاری گناہ ہے یہ ہلکے گناہ نہیں ہیں, یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. ایک ایک گناہ جو ہے وہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے, لیکن اللہ کی طرف سے ایک وقت مقررہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ جمع ہو جائیں, تاکہ پھر اللہ دنیا میں بھی عذاب دیں, پھر اللہ ہمیشہ کا قیامت کے دن بھی عذاب دیں, اور پھر وہ عذاب ہمیشہ کے لیے ہو. والعیاذ باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.